وصولتکاروں اور ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے ملزموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے۔ پروپیگنڈے کا مقصد قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے سے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پروکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یوں پاک فوج کی جانب سے 9 مئی کو لے کر ایک مرتبہ پھر واضح موقف سامنے آیا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی حکمت عملی بھی واضح انداز میں سامنے آ رہی ہے۔ چند روز قبل ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والے ادارے SIFC کے خلاف ایسے وقت میں مہم چلائی گئی جب متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیا گیا۔ اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ثانیہ مشرقی پاکستان کو زیر بحث لا کر پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ اس جارحانہ مہم کا ایک ہی مقصد تھا کہ مقتدرہ پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ مقتدرہ انہیں کسی نہ کسی سٹیج پر انگیج کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہوں، مگر اندازے غلط ثابت ہوئے۔ پی ٹی آئی نے دباؤ ڈالنے کے لیے پہلے بھی کئی حربے آزمائے، مگر ان میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ مقتدرہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے براہ راست نام لے کر الزامات لگائے گئے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کیا گیا، IMF کو خط تک لکھ دیا گیا۔ اگلے مرحلے میں SIFC اور ثانیہ مشرقی پاکستان کو جواز بنا کر مہم شروع کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ نہ تو بانی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر جاری مہم کے متن کو دیکھا، نہ ہی اس کی منظوری دی۔ بیرسٹر گوہر کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ مقتدرہ کے خلاف مہم چلانے کے معاملے پر تحریک انصاف کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، مگر تحریک انصاف پر ایسے افراد کا غلبہ دکھائی دے رہا ہے جو مفاہمت کے بجائے مزاحمت اور جارحانہ سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے میں کیا پی ٹی آئی کو اس حکمت عملی کا فائدہ ہونے کے بجائے مزید بڑے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے؟ گھر میں ملازم رکھتے وقت کریں پوری چھان بین کریں۔ ملازمائیں ایسے کام کرنے لگ گئی ہیں کہ کسی کو یقین نہ آئے۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں نے اہل خانہ کی نازیبا ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں۔ اس ضمن میں پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں پولیس نے کارروائی کی ہے اور 2 خواتین نوکرانیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے اہل خانہ کی نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق نازیبا ویڈیوز بنانے والی خواتین کا ایک گینگ ہے جو گھر میں کام کے دوران نازیبا ویڈیوز بنا لیتی ہیں اور بعض ازاں خاندان کو ہراساں و بلیک میل کرتی ہیں۔ ویمن ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوکرانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گینگ کو گھریلو نوکرانیاں فراہم کرنے والی ایک ایجنسی چلا رہی ہے۔ ایجنسی کا مالک فرار ہو گیا ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب ہتار میں نازیبا ویڈیو بنا کر کروڑوں نونہنہ روپے ہتھیانے والے 10 رکنی نوسرباز گروہ سامنے آیا ہے۔ خاتون سمیت 10 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نوسرباز گروہ خواتین اور لڑکوں کے ذریعے علاقے کے شرفا کو پھنسا کر کروڑوں روپے نقد اور قیمتی اراضی بھی اپنے نام کروا چکے ہیں۔ ویڈیو کے نام پر بلیک میلنگ سے تنگ متعدد افراد نے پولیس سے مدد مانگ لی۔ پولیس نے گینگ کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ہتار کے رہائشی غلام ساواولد نور خان نے بیان دیا کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے اراضی کی خریداری کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ ملزمان عبدالوحید عرف پپو، وقار شاہ عرف وکی شاہ مسلح پسٹل، جنید ولد جاوید، رزاق ولد امین آ گئے اور پستول کی نوک پر سائل سے 2.5 لاکھ چھین لیے۔ سنگین دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہاری ویڈیو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے بدنام کر دینے گئے۔ کچھ عرصہ قبل وحید عرف پپو نے دھوکے سے بیٹھک میں بلوایا جہاں پہلے سے موجود وکی شاہ، وقاص ولد یعقوب، سب سپیر ولد چن شاہ، رزاق ولد امین، زہیب، جنید پسران جاوید اور مسمہ شمائلہ کرن موجود تھے جنہوں نے زبردستی برہنہ کر کے میری نازیبا ویڈیو بنائی اور مختلف اوقات میں بلیک میل کر کے رقم لیتے رہے۔ 22 ستمبر 27 کو 5 لاکھ، 9 نومبر 22 کو شٹام کے ذریعے 35 لاکھ روپے، جبکہ 22 نومبر 30 کو ایک بار بیٹھک میں بلوا کر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے کر 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ کے میں نے 10 لاکھ روپے دے کر جان چھڑائی، جبکہ بقیہ 40 لاکھ روپے دوسرے دن وقار شاہ اور وقاص کو ادا کر دیے۔ 9 نومبر 22 کو بلینک سٹیمپ پیپر لیا تھا۔ اس کے ذریعے موضع ہتار میں 6 کنال قیمتی اراضی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے خسرہ نمبری 1323/4 دھوکہ دہی سے اپنے نام کروا لی، جبکہ مختلف اوقات میں رقم مبلغ 1.5 کروڑ ہتھیا لیے۔ پولیس تھانہ فتح جنگ نے ملزمان کے خلاف مقدمات اندراج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔